پورا سال مسجد میں نہیں آئیں گے، رمضان شریف میں نمازوں میں بڑھ جاتے نہیں بڑھ جاتے؟ اچھا پھر رمضان شریف میں نمازوں میں جو لوگ آتے ہیں اس سے زیادہ جمعے میں بڑھ جاتے ہیں نہیں بڑھ جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرے نہیں ہیں، تھے زندہ، لیکن مسجد گراہ بھولے ہوئے تھے کہ ان کے دلوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی عزت ہی ختم ہو گئی، قدر ہی ختم ہو گئی، اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ جب اتنا کہہ دیے گا جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کے رب کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ پا سکے، وہ بندہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے بندہ۔ تو اب بتائیں جو بندہ پورا سال ہی رب کی ایک ہی نہ مانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے فتنہ تزیین اعمال کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک فرض سے بڑے حکم سے چھوٹے حکم کی طرف لے جاتا ہے، فرض سے سنت کی طرف لے جاتا ہے، اور بعض اوقات شریعت سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے جو آخری وصیت فرمائی تھی نا حضرت عمر کو، آپ کو یہ فرمایا تھا کہ عمر، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرائض دن کے ہیں اور کچھ رات کے ہیں، کچھ فرائض دن کے ہیں اور کچھ رات کے ہیں۔ فرمایا کہ دن کے فرائض اگر رات میں پڑھو گے تو وہ بھی قبول نہیں ہیں، اگر رات کے فرائض دن میں پڑھو گے تو وہ بھی قبول نہیں ہیں۔ سمجھ آیا نا جی؟ دن کے احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ دن میں ہی اللہ قبول فرماتا ہے، اور رات کے جو حکم ہیں اگر رات میں ہی ان پر عمل کیا جائے تو اللہ رات کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اب بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ فرمان شریف ہے کہ دن کا فرض دن کو قبول ہوگا، رات کا فرض رات کو قبول ہوگا، آج جو ہماری عوام میں ایک گمراہی آ گئی ہے، اگر ہم بھی جیسے حضرت ابو بکر صدیق اپنے بعد میں آنے والے حاکم کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اسی طرح کر کے ہمارے ہاں بھی ہر بندہ اپنے بعد والے آنے والے کو، باپ بیٹے کو، استاد شاگرد کو، پیر مرید کو، امام مقتدی کو سمجھاتا بھئی دن کے فرض دن میں قبول ہوں گے، رات کے فرض رات میں قبول۔ اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے، پوری زندگی جو مسلمان کی ہے اس میں جو بھی فرض آتا جائے گا، ہر فرض اپنے وقت پہ قبول ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہر فرض اپنے وقت پہ قبول ہوگا، دن کا فرض دن میں، رات کا فرض رات میں۔ تو اب بتائیں اگر یہ سارے کے سارے سمجھاتے، بتائیں اتنی گمراہی آتی کبھی؟ آج جو حال دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ پورا سال ہماری عوام نماز نہیں پڑھتی، رب کا کوئی حکم نہیں مانتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سے رمضان شریف کے آخری جمعے کو فرضوں کے بعد 4 نفل پڑھ لینے سے پچھلے سارے فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ بتائیں کتنی بڑی گمراہی اور بے دینی ہے یار۔ آخر کسی شیطان نے تو ان کے نزدیک یہ عمل سونا بنایا ہے نا، جن کو رب کا فرض روز کا اچھا نہیں لگ رہا، وہ 4 نفل اچھے لگ رہے ہیں، اور وہ 4 نفل جمعے کے، رمضان شریف کے آخری جمعے کے، وہ بھی بدبختی اندازہ لگائیں بدبختی کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ چڑھ رہے ہیں، ممبر پہ چڑھتے ہوئے حضور نے ہر سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آمین کہا حضور نے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آمین آپ فرما رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھ کھڑے جبریل دعا کر رہے تھے، میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ ان کی دعا کیا تھی جی؟ ان کی دعا کا ایک لفظ جو بھی ایک جو نا وہ فکرہ جو میں بھی آپ کے سامنے جو مضمون کے متعلق ہے وہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے رکھ کے رب کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ پا سکے، وہ بندہ ہی بدبخت ہے۔ بتائیں جب اتنا کہہ دیے گا جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کے رب کو راضی نہ کر سکے، جنت نہ پا سکے، وہ بندہ بدبخت ہے، وہ شقی ہے بندہ۔ تو اب بتائیں جو بندہ پورا سال ہی رب کی ایک ہی نہ مانے، وہ کہے کہ جناب رمضان کے آخری جمعے میں جا کے، اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں نا،
پورے ہفتے میں بندے آپ کو دکھائی دیتے ہیں مسجد میں، جمعے والے دن بڑھ جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مرے نہیں ہیں، تھے زندہ، لیکن مسجد کا راہ بھولے ہوئے تھے۔ پورا سال مسجد میں نہیں آئیں گے، رمضان شریف میں نمازوں میں بڑھ جاتے نہیں بڑھ جاتے؟ اچھا پھر رمضان شریف میں نمازوں میں جو لوگ آتے ہیں اس سے زیادہ جمعے میں بڑھ جاتے ہیں نہیں بڑھ جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بڑھے جا رہے ہیں۔ اچھا پھر جو جمعے میں بڑھتے ہیں، پھر عام جمعے میں لوگ کم ہوتے ہیں، آخری جمعے میں لوگ زیادہ آتے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ آخری جمعے میں کیسے بڑھ گئے بندے؟ محلہ تو وہی ہے، لوگ وہی ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ رمضان شریف میں لوگ جو نا وہ تھوڑے تھے گھر، یہاں پہ این جمعہ جب آخری آنے لگا تو یہاں کو 200-400 گھر اور بن گیا محلے میں، ندیم ٹاؤن میں۔ نہیں ہوتا نا ایسا۔ تو یہی ہیں جو پہلے بھی گھسے ہوئے تھے، یہیں پہ منہ چھپائے بیٹھے تھے، وہی لوگ نکل کے باہر آ گئے مسجد میں بھائی۔ پھر رمضان شریف کے جمعہ آخری جمعے میں جو بڑے تھے اس سے بھی زیادہ تعداد عید والے دن ہو گئی۔ کہاں سے آ گئے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک رب تعالیٰ کے فرض کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں، یعنی رب بلا رہا ہے ان کو کاش کہ ان کو پتہ ہوتا۔ سچی بات ہے، گاؤں دیہاتوں سے گاڑیاں نکلتی ہیں، ان کے اوپر ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کچہری ٹائم، لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا؟ رات کو بیوی کو الگ کہیں گے، اماں کو الگ کہیں گے، دادا جو کھانستا رہتا ساری رات اس کو الگ کہیں گے، بابا میں نے سویرے اٹھا دی ہیں، پچھلی رات کو نکلنا بھی 3 بجے کا ٹائم ہے، 4 بجے کا ٹائم ہے، کچہری ٹائم ہے بھائی۔ ایک ایک کو بتا کے رات کو پھر موبائل پہ الارم لگا کے، وہ بھی ایک نہیں 3-4 الارم لگائیں گے، الارم لگا کے پھر سوئیں گے، پھر ساتھ کسی اور کو بھی کہیں گے یار میں نے سویرے بل کر دیں، مجھے اٹھا دینا سویرے۔ اتنی احتیاط صرف کیا ہے؟ ایک بندے نے بلایا ہے، اور بندہ بھی وہ ہے جو رشوت لے کے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ کچہری ٹائم ہے بھائی، وہ پیسے لے کے بھی راضی ہو سکتا ہے، وہ 100 گڑبڑ کر کے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یار بتائیں، وہ مالک یوم الدین جو فرمائے نماز میں پڑھنے کو کہے، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، جب وہ خود عدالت لگائے گا تو بتاؤ یار وہاں تو کچھ بھی نہیں چلتا، وہاں تو ایسے کچھ بھی نہیں چلتا۔ اس کی بارگاہ سے روزانہ 5 بار تجھے آواز تیرے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، بتا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے کچہری کے حکم کو بڑا سمجھا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی اذان کو تو نے ایک ذرہ برابر قدر ہی نہیں دی یار۔ آخر کوئی تو شے ہے ایسی جس نے ان کو گمراہ کیا ایسا کہ ان کے دلوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی عزت ہی ختم ہو گئی، قدر ہی ختم ہو گئی، اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ گھر میں پڑے ہوئے ہیں مزے کے ساتھ، پورا سال مسجد میں دکھائی، پورا ہفتہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، جمعے کو تعداد بڑھ گئی، پورا جناب سال جو ہے وہ مسجد میں دکھائی نہیں دیتے، رمضان شریف میں جناب تعداد بڑھ گئی، پھر رمضان شریف میں پورا مہینہ جو عام نمازوں میں نظر نہیں آتے، جمعے میں تعداد بڑھ گئی، پھر رمضان شریف کے جمعوں میں لوگ نظر نہیں آتے، آخر جمعے میں تعداد بڑھ گئی، پھر آخر جمعے میں جو لوگ نظر نہیں آئے تھے عید والے دن وہ بھی تشریف لے آئے۔ کیا مطلب ہے یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجب تھا، باقی نمازیں کہاں گئی پھر؟ ابھی دیکھیں یہاں نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں، جمعے میں کتنے لوگ آتے ہیں، یہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے یہاں تو بتائیں معصوم شاہ لوگ کتنے آئیں گے وہاں؟ جن کو فرض کی قدر ہی نہیں ہے وہ روک روک کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ٹھہرنا ٹھہرنا، بڑے چاچا جی آ رہے ہیں ابھی، بڑے چاچا جی آ رہے ہیں، تایا جی آ رہے ہیں ابھی، ان کو آنے دیں، فلاں کو آنے دیں۔ بتائیں یار وہ فرض کفایہ ہے، 3 بندے بھی نماز پڑھ لیں ادا ہو جائے گا۔ یہاں نماز میں تو کسی کو نہیں کہا جاتا بھی ذرا ٹھہر جائیں، بھی لوگ آ جائیں شریک ہو جائیں، اس کی اتنی اہمیت ہے جنازے کی۔ مطلب یہی ہے بس، یہاں رب کے لیے پڑھا جاتا ہے، کسی کو قدر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ میاں صاحب ہیں، یہ چیمہ صاحب ہیں، یہ چٹھا صاحب ہیں، اس کو دکھانے کے لیے آنا ہے بھائی۔ ہمارا تو دین سچی بات ہے یہی دیکھ رہے ہیں ہم، تو بالکل صرف ایک لوگوں کو دکھانا ہی رہ گیا، اور تو کچھ نہیں رہ گیا پیچھے، کو رہ گیا کچھ پیچھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی قدر جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب بتائیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کے فرض رات کو چھوڑ کے سویرے پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا، فرض دن کے فرض رات دن کو چھوڑ کے رات کو پڑھے اللہ قبول نہیں کرتا، تو جو بندہ پورا سال ہی فرض چھوڑے رکھے وہ کہے اکیلے نفل پڑھنے سے میری ہر شے قبول ہو جائے گی، بتائیں اس سے بڑا بھی کوئی پاگل احمق ہے پوری دنیا میں؟ بتا آخر کوئی تو احمق تھا نا جس نے یہ بیان کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے، لوگوں کو یہ بتا دیا ہے۔ ایک یہیں پہ ایک کیلکولیٹر رکھے ہوں، یہیں پہ ایک بابا تھا، اس نے میرے پاس آیا کیلکولیٹر ہاتھ میں، وہ پڑھنے والا اکاؤنٹر جو ہوتا ہے،
کہنے لگا جی حضرت اب تو نیکیوں کے نا میں ڈھیر لگا رہا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ ریٹائر فوجی تھا وہ۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا جی وہ میں نے پڑھا ہے کہیں پہ نا اذان کا جواب دینے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، وہ پھر آج چونکہ جمعہ تھا، جمعے کو دینے سے 100 گنا مزید بڑھ جاتی ہے، پھر ساتھ رمضان بھی تھا، تو میں نے کہا چلو آج پورا دن جو ہے نا اذان کے جواب دیتے ہیں تو ثواب جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا، آگے پھر سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ کہتا کروڑوں نیکیاں آ جائیں گی ہمارے نام اعمال میں۔ پھر میں نے کہا پھر آگے ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میں نے کہا پیچھے جو کچھ آپ نے کیا ہوا پہلے اس کی تو صفائی کریں، یہ رنگ روغن ہے آپ کا کہ نہیں سمجھ آیا؟ پیچھے جو آپ نے رب کے فرائض چھوڑے ہیں ان کو تو پہلے قابو کریں، ان کو تو وہ تو قضائیاں دیں پہلے، نہیں سمجھ آ رہا؟ سچی بات ہے، یہ لوگ رب تعالیٰ کے فرض کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اور جناب جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اوپر سے اب تو خیر جو میں نے بتایا نا کہ جمعہ پڑھنے والے اور نماز عید پڑھنے والے وہ بھی لوگ کم ہی ہیں، زیادہ جو ہیں وہ پیر کے عرس لگانے والے اور محفلیں لگانے والے، محفلوں پہ سب کی بخششیں ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ محفل میلاد کروائی سال بعد ایک بار، سب کی بخشش ہو گئی بھائی، دیگ پکانے والے بھی، کھانے والے بھی، بعد میں جوتے چرانے والے بھی سب بخشے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ خطیب اور نقیب جو عقیدے بگاڑ رہے ہیں لوگوں کے وہ بھی بخشے ہوئے ہیں، سب کی بخشش پکی ہوگی، صرف 2 دیگیں بریانی کی، کچھ دیگ عوام نے چاول کھا لیے، کچھ دیگ نیچے بہا دیے چاول، اور جناب وہ اللہ بھی راضی ہے، اس کا حبیب بھی راضی، رانجھا بھی راضی اور آپ بھی راضی، کچھ بھی نہیں بچا۔ ابھی یہی آپ محفلوں کا معاملہ دیکھ لیں، اس محفل کے مسجد سے باہر جانے سے پتہ کتنا نقصان ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ محفل جو ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت کر کے کوئی بندہ دکھا دے آقا علیہ السلام اس طرح کا کوئی پروگرام مسجد سے باہر لے جاتے ہوں۔ عید کا آقا علیہ السلام نے وہ بھی مصلی عید بنایا ہوا تھا، کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اس لیے آقا علیہ السلام عید کی نماز باہر پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ وہیں پہ نمازیں پڑھتے تھے، وہیں مسجدیں بنائی میں تھی، وہ لوگ بھی آتے تھے مسجد میں، آقا علیہ السلام کے پیچھے ان کی خواہش ہوتی تھی حضور کے پیچھے جا کے پڑھیں، تو وہ مدینہ میں آتے تھے تو آقا علیہ السلام اس لیے مدینہ شہر سے باہر وہی پڑھایا کرتے تھے عید کی نماز۔ اس کے علاوہ کوئی دکھا دیں آقا علیہ السلام کبھی باہر لے کے گئے ہوں صحابہ کو، آؤ جی تمہیں واز کہنا ہے، رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور مسجد میں سنا رہے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے باہر جا رہے ہیں، جلسے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا، گلی میں محلے میں ہر جگہ پہنچ گئے۔ ہاں مجبوری ہے، اگر کوئی اتنے لوگ بڑھ گئے ہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جو جگہ تقدس کے حوالے سے مشہور ہو۔ الحمراء حال میں وہاں پہ ڈرامے بھی چلتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پورا مہینہ وہاں پہ گھنگرو توڑتے رہتے ہیں، اور مولوی صاحب کو شوق چڑھتا ہے جی ختم بخاری وہیں پہ کروا دیں، وہیں پہ جناب ہم بیان کریں گے جی حضور کی نبوت کا مسئلہ، جہاں پہ وہ ناچ رہے ہیں۔ اور کل جو حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے حدیث پاک پڑھی تھی کہ وہ 99 قتل والی، اچھا یہ حدیث سب کو پتہ ہے، ہاں جی، وہ بخشش کے بہانے ہیں نا جی، ڈھونڈتے ہیں، جس کو بھی بات کرو وہ کوئی یار کو خدا رسول کو نام نماز پڑھا کرو، اور نہیں بھائی 99 قتل کیے تھے وہ بخشا گیا تھا، میں نے تو ابھی تک 2-4 ہی مارے ہیں، عجیب دماغ ہے ویسے تیرا بھائی۔ 99 قتل والی حدیث سب کو پتہ ہے، وہ 100 ہو گئے تھے پھر جی سب کو پتہ ہے۔ اچھا وہ حدیث پاک جو ہے اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ وہ جو عالم کے پاس گیا تھا بندہ، انہوں نے کہا جی یہ علاقہ چھوڑ دو اگلے علاقے میں چلے جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ دو اگلے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں نہ رہو، کیونکہ یہاں کا حضرت نے یہ جو استدلال کیا تھا وہ ماحول پر کیا تھا، یہاں کا ماحول نہیں ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر توبہ کرے گا پھر توڑ بیٹھے گا، تو توبہ پہ مستقیم رہنا ہے تو پھر اسی علاقے میں جاؤ جہاں پہ توبہ کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں جا کے بیٹھو، وہیں جا کے ان کے ساتھ رہو تم، تو پھر توبہ تمہیں استقامت مل جائے گی۔ اب اس میں اگلی بات کیا ہے وہ غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے جہاں پہ اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی نا، تو فرمایا کہ اگر تو یہاں رہے گا نا تو تیری توبہ بھی قائم نہیں رہے گی، تیری توبہ قائم نہیں رہے گی، یہاں سے نکل جا۔ اب بتائیں اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا جہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہوں وہاں رہنا درست نہیں ہے۔ تو جہاں یار عورتیں گھنگرو توڑتی ہوں، میراثی جگتیں کرتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کے مسجد چھوڑ کے بندہ وہاں چلا جائے، مدرسہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں گھنگرو توڑ رہے ہوں، اور بھئی جہاں کو بندہ پھنسا ہوا ہے اسے حکم ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، مدرسے میں بیٹھا ہوا بندہ مدرسہ اور مسجد چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے جہاں گھنگرو توڑے جا رہے ہیں۔ یار
نہیں سمجھ آ رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التعریس جہاد سے واپس آ رہے تھے، رات کو تھکے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے جو رات کو جاگ کے ہمیں نماز کے وقت اٹھا دے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض گزار ہو یا رسول اللہ میں یہ عمل کروں گا، جگاؤں گا سب کو۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال جاگتے رہے جتنا بھی وقت تھا۔ جب وہ تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہوا تو ٹھنڈی ہوا ایسی چلی کہ حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ اب اٹھے تب جب سورج نکل آیا، جب سورج نکل آیا۔ اب سوچ سکتے ہیں سورج جب نکلا تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، حضور نے بلال کو اٹھایا۔ میں بلال یہ کیا کیا تم؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلا دیا ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو۔ اللہ اکبر، یہ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر۔ حضور میں یہاں سے نکلو۔ اب دیکھیں نماز اپنے وقت سے رہ گئی تھی، اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ حضور فرماتا کہ جلدی جلدی یہاں نماز پڑھو۔ آقا علیہ السلام میں نہ یہاں سے نکلو۔ یہاں سے نکلے، کچھ دور آگے جا کے آقا علیہ السلام یہاں پہ اب وضو بھی کرو، تکبیر بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو۔ ساری نماز حضور نے پڑھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایک نماز رہی تھی حضور نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ میں اب یہ جگہ اس قابل نہیں رہی کہ یہاں نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہ ہماری نماز رہنے والی جگہ بن گئی ہے، تو یہ نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے تم وہیں بیٹھے ہوئے ابھی تک جہاں نماز تمہاری رہی تھی۔ نہیں سمجھ آیا یار؟ تو بتائیں جہاں جس جگہ پہ اللہ رسول کا مذاق اڑایا جائے ہیں، ہم جلسے اپنے وہاں لے جائیں، وہاں جا کے کریں۔ اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ ہم نے اپنی اصل جگہ چھوڑی ہے، اس جگہ چلے گئے جہاں پہ وہ ناچ رہے تھے، جہاں پہ سارے غلط کام ہوتے تھے، ناچ ٹاپا گروپ ہوتا تھا وہاں پہ۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آج ہمارے ہی جلسوں میں وہی لوگ جو ہیں ان کے لوگ نقیب بن گئے ہیں، وہی لوگ خطیب بن گئے ہیں۔ ایک بندہ جی اس کی 60 سال سے زائد عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنے سال اس نے فلموں میں کام کیا ہے، اب وہ اہل سنت کے سٹیج پہ تقریر کرتا ہے، سنیوں کے سٹیج پہ تقریر کرتا ہے، اور اشتہار پہ لکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا سرمایہ اہل سنت۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا اہل سنت کا اگر یہ سرمایہ ہے تو اس اہل سنت کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر بتائیں، وہ اب بھی بیٹھ کے کہتا جی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے میں نے اتنی فلمیں بنائی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے۔ بتائیں، ایک بار میں نے یہی بیان کیا، میں نے کہا بھی دیکھو یہ کیا چل رہا ہے، آپ کے اہل سنت اسی طرح کی تھی ہیں، جو جناب فلموں میں کسی کی بہن بیٹی کو اٹھا کے بھاگے اور لوگوں کو تبلیغ کرے کہ یوں اٹھا کے بھاگا جاتا ہے، ہیں جی آپ وہ۔ ایک بندے نے مجھے بعد میں پکڑ لیا، کہنے لگا حضرت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے لوگوں کو روزہ کھلواتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کھلوا دے جس کی مرضی بہن بیٹی کو اٹھا کے بھاگ جائے وہ، ہیں یہ کس نے سکھا دیا آپ کو؟ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے، ہیں جی جو 30 سال پورے لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کی تعلیم دے، ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں بنائے، ڈرامے بنائے ہیں، وہ صرف کسی کو روزہ کھلوا دے تو نیک پاک بن جاتا ہے۔ اور مولوی مسکین بیچارے نے کون سا گناہ کیا یار؟ 60 سال پورا مصلی کی خدمت کرے، نوکری کرے، ہیں جی ایک گناہ اس سے ہو جائے تو عوام، بلکہ نہ بھی ہو نا، عوام کہتے نہیں یہ بخشش نہیں ہوتی، یہ جنت کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ نور جہاں وہ رمضان شریف میں مر گئی تو عوام تو بھائی جی جنت الفردوس میں پہنچائے کھڑی ہے۔ کئی بندوں سے میرا مباحثہ ہوا، کہتے ہیں بھائی وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں 27 کو، کہتا 27 کو فوت ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار 27 کو اگر نور جہاں فوت ہوئی ہے، دنیا سے تشریف لے گئی ہے تو وہ پکی جنتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا ابو جہل نے آپ کے ابے کو مارا تھا۔ میں نے کہا ابو جہل جو ہے وہ بدر شریف کے مقام پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاک ہاتھوں سے 17 رمضان المبارک کو امام الانبیاء کے سامنے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ بتاؤ جنتی ہوا یا نہیں؟ کہتے نہیں وہ نہیں ہے۔ میں کہ وہ نہیں تو پھر یہ کیوں؟ جس نے زندگی ساری اتنی کفریات بولے ہیں، اس کے گانوں کو آپ دیکھیں تو صحیح کیا کفریات بولے ہیں، عوام بیچاری بولی ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ محفلوں کے یہاں سے جانے کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ اب آپ دیکھیں، میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کئی لوگ آپ میں ایسے ہوں گے جو گاؤں دیہات میں رہتے ہوں گے، ان کے گھر خوبصورت ہوں گے، جیسے وہاں سے گاؤں سے چھوڑ کے یہاں شہر میں منتقل ہوئے لاہور کی طرف، تو بتائیں ان کے گھر پیچھے ویران ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو نا یار، ویران ہوئے نا، صفائی بھی نہیں ہوگی، وہاں پہ مکڑی نے جالے بھی بنائے ہوں گے، کچھ چیزیں کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو گئی ہوں گی، باقی بھی معاملات ہوں گے، گھر ویران ہوئے نا۔
بتائیں نا، یہاں سے مسجد سے جلسے نکل کے باہر گئے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی۔ ویران کیسے ہوئی ہیں؟ وہ لوگ آتے تھے نا مسجد میں 2 رکعت، یہ 2 ٹائم بھی یہاں پہ جلسہ ہوتا تھا، 2 نمازوں کا وقت آتا تھا، 2 نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، ایسے ایسے نماز کا شوق ان میں بھی آ جاتا تھا، ہیں جی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا مسجد میں جب علماء آتے تھے نا یہاں، اور بلکہ مسجد کا امام ہی اگر خطیب ہوتا تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا، مسجد میں مضبوط عالم رکھے جاتے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا۔ مسئلہ یہی ہوا کہ جلسے رکھنے لگے، مولوی ادھر ادھر سے بلانے لگے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگ گیا جلسوں پہ، اور نتیجہ صفر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں میلاد کے جلسے جتنے بڑھ رہے ہیں اتنا الحاد بڑھ رہا ہے، جتنے میلاد کے جلسے بڑھ رہے ہیں اتنے بے نمازی بڑھ رہے ہیں، جتنے میلاد کے جلسے بڑھ رہے ہیں اتنا لبرلزم بڑھ رہا ہے۔ کیا وجہ آخر؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے جلسے تو بڑھا دیے ہیں لیکن ان میں جو شاید ضرورت تھی تبلیغ والی، اصلاح والی، وہ رخصت ہو گئی۔ آج بھی کسی بندے کے پاس بیٹھے ہو نا، ان سے پوچھیں ہاں یار کون سا عالم ایسا جس کی تقریر کروائی جائے، سنی جائے تو اصلاح ہوتی ہے بندوں کی، وہ اسے 2-3 بندوں کو نام دیتے ہیں، جی فلاں فلاں فلاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جلسے تو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ہوتے ہیں اکیلے ربیع الاول شریف میں، تو بتائیں پھر باقی لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر نتیجہ صفر ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا یار۔ اور یہ ہمارے مولویوں کا بھی ذہن بن گیا ہے۔ یہیں پہ جب ہم کتاب کی رونمائی رکھنے لگے تھے تو میں نے کہا تفسیر شریف کی، میں نے کہا چلو یار چلو لوگوں کو تعارف ہو جائے گا۔ ایک مولانا صاحب ہیں اسی علاقے کے ہیں، ان کو میں نے بلایا مشورے کے لیے، میں نے کہا یار آپ بتاؤ کیا کیا جائے۔ میں نے کہا آپ بھی اپنے دوستوں کو دعوت دو۔ مجھے کہنے لگے جی وہ میرے جو دوست ہیں کیلیبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میرے جو دوست ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں کہ ان کو مسجد میں بلایا جائے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ کے دوست ابو جہل، ابو لہب اور فرعون، نمرود، شداد اور قارون ہیں؟ بتائیں یار، امام الانبیاء بھی مسجد میں تشریف لائیں۔ حضرت ابوبکر عمر مسجد میں قسم خدا کی ان کے یہ الفاظ سے وہ کہنے لگے میرے جو دوست ہیں وہ کیلیبر کا لفظ، پتہ نہیں کیلیبر کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں، وہ کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ مسجد میں آئیں۔ میں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہنے لگے اگر کرنا ہے تو پھر کسی شادی ہال کا بندوبست کریں، میرج کے بندوبست کریں، وہاں پہ جلسہ رکھا جائے۔ بتائیں بھائی، یعنی لوگوں کو ہم نے خود ہی دور کیا مسجد سے یار، نہیں سمجھ آیا؟ ہم نے خود ذہن بنا لیا یار یہ مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر لہذا مسجد سے باہر لے جاؤ۔ بھائی وہ مسجد میں آتے نہیں ہیں، پھر مسجد سے دور کرنے کا، مسجد سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب ہم خود ہی بنے، نہیں سمجھ آ رہا؟ تو اس کا نقصان یہ ہوا مسجد سے جلسے باہر لے کے جانے کا، مسجد بھی کمزور ہو گئی، مسجد کا محراب کمزور ہوا، مسجد کا ممبر کمزور ہو گیا، وہاں سے واعظ و نصیحت کا معاملہ کمزور ہو گیا، ہر شے کمزور ہوتی چلی گئی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ راضی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی تو شے ایسی تھی جس نے ان کو مسجد میں ٹھہرنا برا بنا دیا اور مسجد سے باہر نکال کے جہاں فلمیں ڈرامے بنتے تھے وہاں پہ جلسہ کروانا، وہاں پہ پروگرام کروانا ان کے نزدیک خوبصورت بنا دیا ہے۔ بتائیں، بہت لوگوں کو شوق ہے، بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں او جی آپ کانفرنس کریں بہت بڑی تو آپ کا پیغام لوگوں تک جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا یار نہ سنیں پیغام، ٹھیک ہے نا، ہم ٹوٹے پھوٹے یہیں پہ بیٹھے ہوئے جو پیغام دے رہے ہیں نا بھائی یہی کافی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ لوگوں کے گھروں میں چلے جائیں گے، دروازے پہ دستک دے کے ان کو پیغام دے دیں گے، لوگوں کی مسجدوں میں چلے جائیں گے، ان کے مدرسوں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ والا جو کام ہے نا یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو لے کے بندہ مسجد سے باہر نکل جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں وہی مسجد جو ہے، مسجد مہمان خانہ بھی ہے، مسجد قید خانہ بھی ہے۔ کوئی بندہ پکڑا جاتا تھا نا حضور اس کو باندھتے بھی مسجد میں تھے، نہیں سمجھ آیا؟ جیل بھی قید خانہ بھی مسجد ہے، مہمان خانہ بھی مسجد ہے، اور تعلیم جہاں ہوتی ہے وہ بھی مسجد ہے، اور مسافروں سے حضور جہاں ملتے ہیں وہ بھی مسجد ہی ہے، ہر شے مسجد ہے یار، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں نا، وہ بندھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی نقصان کیا تھا، پکڑ کے لے آئے صحابہ کرام علیہ رضوان، تو وہ بندھے ہوئے مسجد نبوی شریف میں، روز حضور آتے ہیں، ہاں بھائی سنا تیرا کیا حال ہے، کیا کیجیے تیرے ساتھ؟ وہ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کو رات دن، حضور کی نمازیں دیکھتے ہیں، ذکر و اذکار دیکھتے ہیں، حضور کی تعلیم دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ہاں بھائی سنا بھائی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں ٹھیک ہوں۔ میں کیا کیجیے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا اگر چھوڑ دیں گے تو احسان ہے آپ کا، اگر مار بھی دیں گے تو آپ اسی کو ماریں گے جو حقدار ہے، موت کا مستحق کہ آپ اسی کو ماریں گے۔ ایک دن حضور نے پوچھا یہی جواب، دوسرے دن حضور نے پوچھا یہی جواب، تیسرے دن حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پوچھا، صحابہ کو میں اسے چھوڑ کے بھگا دو یار، اسے چھوڑ کے بھگا دو یہاں سے، اللہ اکبر۔ انہوں نے جناب جیسے چھوڑا وہ نکلے مسجد سے، ساتھ ہی باغ تھا،
کنویں سے پانی نکالا، غسل کر کے واپس آئے، میں تجھے کہا تھا میں یہ کو بھگانا ہی نہیں تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب بھاگنے کا رہا ہی نہیں ہے، اب ہمت ہی نہیں ہے بھاگنے کی، یہاں سے کہاں بھاگ کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ مکے والوں کے بارے میں نے سنا آپ کو بہت تکلیفیں دی انہوں نے، آپ کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے، حضور آپ اجازت دے مجھے، میرے علاقے سے ان کا شام کا جو جتنا بھی مال آتا ہے تجارتی، ان کا گندم آتا ہے، ہر شے آتی ہے، حضور اجازت دے میں ایک دانہ ان تک نہیں جانے دوں گا، ایک دانہ بھی نہیں جانے دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں ٹھیک ہے، حضور نے اجازت دی، میں کہ روکو ان کا ناطہ بند کرو، وہاں سے ان کا وہاں سے نکلنا بند کر دو، کیونکہ وہ راستے میں پڑتا تھا علاقہ ان کا، ہیں۔ اللہ اکبر، وہ صحابی آقا علیہ السلام کے غلام گئے وہاں، جا کے انہوں نے پھر روکا، پھر مکے والوں کی چیخیں نکلی، وہ بڑے پریشان ہو گیا اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر جناب انہوں نے بھی انسانیت اختیار کی، نہ 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 ان سے اب ٹکر نہیں لینی، کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط کر دیا ہے، اب ان کا دین جو ہے وہ غالب آ چکا ہے، ہر طرف ان کے بندے بیٹھے ہوئے، ادھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، ادھر یہ جناب آقا علیہ السلام کے حضرت ثمامہ نام تھا ان کا، یہ آقا علیہ السلام کے صحابی، قربان جائیں یار، یہ تھا وہ مسجد میں جیل خانے ہیں تو بندہ ثمامہ بن اسال نکل رہا ہے یار، کلمہ پڑھ کے نکل رہا ہے مسجد میں ہی۔ وہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہے نا جو تبوک سے رہ گئے تھے، واپس آئے، انہوں نے کہا جی ہمیں مسجد میں باندھ دو، بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہیں، سارا کچھ ہے، مسجد میں بندھے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ ان کی بیٹی آتی ہے وضو کے وقت، بیت الخلاء لے جانا ہے، کھولتی ہے، جا کے ہو کے واپس آتے ہیں، اپنے آپ کو خود بندھا ہوا ہے۔ یار وہ بتائیں دنیا کی کوئی ایسا قید خانہ ہے جہاں بندے سے معاملہ ہو جائے تو کہے جی مجھے قید کر دو، آپ پہ جا کے قید دے؟ یہاں وہ بات ہی اور تھی، وہ جناب اپنے آپ کو انہوں نے باندھ رکھا ہے، بندے ہوئے مسجد نبوی شریف میں۔ ادھر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ہفتے بھر کے بعد، کچھ دن زیادہ تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، رب نے فرمایا حبیب پیارے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے نا، میں انہیں کھولنے کا حکم دے رہا ہوں، ہاں جی۔ کسی نے کہا ان کو آ کے بھی میں کھولنے لگا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا نہ 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 آپ نے نہیں کھولنا، میں حضور کے سامنے حضور کے مسجد میں بندھا ہوا ہوں، حضور ہی آ کے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، وگرنہ میں نہیں کھلنا چاہتا۔ یار یہ تو بارگاہ وہ بارگاہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا نا تو 100 اونٹ حضور نے نہر فرمائے تھے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ حضور نے نہر فرمائے تھے۔ کچھ اونٹ حضور نے صحابہ کو تقسیم کی، یار تم نہر کر دو، اتنے زیادہ ہیں۔ پتہ ہے اونٹ کیا کر رہے تھے؟ اونٹ بھاگ بھاگ ایک دوسرے کو دھکا مار کے اپنی گردن حضور کے سامنے کر رہے تھے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میری جان نکلے۔ پتہ ہے تو بھائی وہاں اونٹ آئے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اس طرح غلام بن جاتا ہے۔ تو حضور کے جو کافر بھی قید ہوتے تھے وہ بھی ایمان کی دولت سے وہاں سے نکلتے تھے، ایمان کی دولت لے کر نکلتے تھے۔ تو مسجد کو ہی سارا کچھ سمجھیں یار، مدرسہ بھی آپ کا مسجد ہو، مدرسہ ہی آپ کا تربیت گاہ ہو، مدرسہ ہی آپ کی خانقاہ ہو، یہیں پہ تعلیم ہو، تزکیہ ہو، تعلیم حکمت ہو، تعلیم سنت ہو، سارا کچھ یہیں سے ہو۔ جس دن ہمارا یہ والا معاملہ صحیح ہو گیا تو سمجھو کہ یہ امت جو ہے نا پھر سے غالب آ جائے گی۔ اپنی مسجد کو مضبوط کر دو، سمجھو کہ آپ کا کام مضبوط ہو جائے گا۔ ہفتے بعد یار یہاں سے پیغام جاتا ہے، بتائیں نا جن کے ہاں ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں دین متین سننے کے لیے، بتائیں ان کو جلسے کرنے کی حاجت ہے بھلا کہیں؟ کوئی بھی ضرورت نہیں یار، یہ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔